اس چیز سے، اس علامت سے، اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ منہ پھٹ ہونا، کہتے ہیں میں دل کی بہت صاف ہوں، دل کی میں بہت صاف ہوں، لیکن سامنے کھڑی اپنی دوست کو کہے میں بہت صاف ہوں، تو نے جو کپڑے پہنے ہیں تجھ پر ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے، تو بہت بری لگ رہی ہے۔ ہائے، ایسی صاف ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ اگلے کو منہ پر برائی بیان کرتے ہیں، آپ اگلے کے منہ پر سامنے اس کا دل دکھا دیں۔ ایسے دل صاف ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میرا دل بہت صاف ہے لیکن میرے منہ میں جو ہے وہی میں اندر ہوں، وہی میں باہر ہوں۔ تو میرے بھائیو، اس کائنات میں سب سے صاف دل اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے دل سے بھی صاف کسی کا دل ہو سکتا ہے؟ آپ تاریخ کھول لیں، مسلمان تو مسلمان، کفار کو بھی ان کی بات سے کبھی برائی نہیں لگی۔ کھول لیجیے یہاں حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے، لیکن کہا کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کبھی ان کو بھی دکھ نہیں پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ تو آج اگر ہم کہیں کہ میرا تو دل صاف ہے لیکن تو نے جو پہنا ہے نا یہ تجھ پہ ذرا بھی نہیں اچھا لگ رہا، یا جس طرح اگر کوئی عورت کہے کہ یہ سوٹ تم پر بالکل نہیں اچھا لگ رہا، بہت برا لگ رہا ہے، دیکھو میں نے اس لیے بتایا کیونکہ میرے دل میں صاف ہے، میں تمہیں جھوٹی سچائی بیان نہیں کر سکتی، تمہیں بہت برا لگ رہا ہے، تو اگلے کا دل دکھانا بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی کہ جب میں صدقہ کرتی تھی تو جو درم و دینار ہوتے تھے نا اس پہ خوشبو لگایا کرتی تھی۔ تو صحابیہ نے پوچھا کہ اے امی عائشہ آپ اس کو خوشبو کیوں لگاتی ہیں؟ تو کہنے لگی میں ایک صدقے سے 2 صدقوں کا ثواب لینا چاہتی ہوں۔ کہا کیسے 2 صدقوں کا ثواب ملے گا؟ کہا ایک تو میں صدقہ کروں گی اس کا ثواب ہے، لیکن جب میں اس پہ خوشبو لگا دوں گی، جس کو صدقہ دوں گی وہ سونگے گے، اس کے دل میں خوشی ہوگی، اور کسی کو خوشی دینا بھی صدقہ ہے، اس لیے ایک صدقے سے میں 2 صدقے کرنا چاہتی ہوں۔ تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ میرا دل بہت صاف ہے لیکن آپ کی بات سے اگلے کا دل دکھتا ہے، تو میرے بھائیوں آپ قطعاً اچھا انسان نہیں بن سکتے، قطعاً اچھا انسان نہیں بن سکتے کہ دل صاف ہے لیکن جو بات منہ پر آ جانا۔ آج لوگ کتنے ہی ایسی ہیں کہ لوگ ہی باتیں بیان کرتے ہوئے کہ جو کڑوا ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے، وہ سچا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ منہ پہ بتا دیتے سب باتیں بیکار ہیں۔ موبائل کھولو سٹیٹس پہ لگا ہوتا ہے، جو کڑوا بندہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور جو سچا ہوتا ہے وہ منہ پہ بات بتا دیتا ہے۔ اگلے کا لحاظ رکھنا اس کائنات کے اندر، اس ماحول کے اندر، انسانیت کے اندر بہت معنی رکھتا ہے کہ آپ اگلے کا لحاظ بھی رکھیں، اور اگر آپ اگلے کا لحاظ نہیں رکھتے تو ایک دن آئے گا کہ وہ آپ سے سائڈ پر الگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے زیادہ دل صاف ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اگلے کا احساس کریں۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ کہا کہ تمام نیکیوں کی جڑ، بیس، فاؤنڈیشن، بیس اس کی کیا ہے؟ کہا میں تمہیں ان کی بیس، جڑ نہ بتاؤں؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں کیا ہے وہ جڑ؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا، زبان کو پکڑ کر کہا اے معاذ، یہ زبان کو باہر نکال کے کہا اے معاذ اس کو قابو میں رکھنا۔ فرمانے لگے اے معاذ اس کو قابو میں رکھنا، اس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم میں پائے جائیں گے۔ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول کیا اس زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تجھے معلوم نہیں تیرے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے صرف اس زبان کی وجہ سے، کہ ہم اس زبان کا لحاظ چھوڑ دیں۔